کوشچن یہ تھا کہ ایک شخص نے پہلے ایک شادی کی، اس عورت سے 2 بیٹے 3 بیٹیاں ہوئیں، پھر دوسری شادی کی، اس سے 1 بیٹا اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اس عورت سے، اور اب اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے، تو کیا یہ دونوں بیویاں اور ان کے بچے وراثت میں حقدار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو بالکل ہوں گے، دونوں بیویوں کو حصہ ملے گا، اور چونکہ یہ تمام اولاد اسی شخص کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کسی عورت سے شادی کی ہو اور اس کے پاس پہلے شوہر کا بچہ ہو تو وہ بچہ اس شخص کا حقدار، وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس عورت سے جو اس شخص کے بچے پیدا ہوئے وہ بالکل حقدار ہوں گے۔ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بیوی دبنگ قسم کی ہوتی ہے تو وہ وراثت دبا لیتی ہے اور کہتی ہے بالکل میں نہیں دوں گی، بعض اوقات دوسری ایسی ہوتی ہے کہ جو شوہر کی بہت سی پراپرٹیز اپنے قبضے میں لے لیتی ہے اور پہلی والی بیوی کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں اس طرح وراثت کا دبا لینا بہت بڑا گناہ ہے، میں اس کو حرام اور گناہ کبیرہ کہوں تو کوئی تعجب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی کو اس کی میراث سے جان بوجھ کر محروم کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت سے محروم کر دے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ دنیا کے 2 ٹکے تھوڑی سی سیمنٹ اور ریت بجری کی عمارتوں میں کے بدلے میں آپ جنت کو بیچ دیں، اور یا پھر تھوڑی یہاں تنگ دستی برداشت کریں، اپنے قلب سے بخل نکالیں، مال کی محبت نکالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کامل بھروسہ رکھیں، وہی دینے والا ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آج اگر حقدار کو حق دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے گا۔ اس یقین کے ساتھ آج دنیا میں کسی کو حق دے دیں تو بہت ہی بہتر ہے، تو جنت آپ کو مل سکتی ہے۔ ایک اور پھر یہ کویشچن تھا، کسی نے کہا کہ اگر کوئی شخص اہل بیت سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغض رکھتا ہو تو ایسے شخص سے رشتہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ بہت حیرت انگیز کویشچن ہے کہ ایسے شخص کی تو شکل دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے، یعنی میں ذرا تھوڑا سا اوور لمٹ ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اس کو تو شکل بھی نہ دیکھی جائے کہ جو اہل بیت سے نفرت رکھے۔ یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت کا اطلاق ایک تو بی بی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر خاص طور پر، اور اس کے علاوہ جو امہات المؤمنین ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج ہیں ان پر بھی اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب یہ خود سوچئے کہ کون اپنی ماں سے جو بغض رکھے اور وہ بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مبارکہ ہوں تو کس قدر بدبخت ہوگا۔ اور پھر یہ جو نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اپنی چادر میں لیا، حضرت علی، بی بی فاطمہ، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سرکار نے ان کو چادر میں لیا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، خاص طور پر جن کو اللہ کے نبی اتنا اپنا روحانی اور جسمانی قرب عطا فرمائیں، ان لوگوں سے بغض رکھنے والا یقیناً بے ایمان ہے، اور اس کے دل میں جو ہے وہ ایمان ابھی صحیح طریقے سے راسخ ہی نہیں ہوا۔ مومن کبھی ایسا کام نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص سے رشتہ رکھنا اپنے ایمان کی تباہی والا معاملہ ہے، بالکل اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بہن نے کویشچن کیا تھا اگر کوئی نماز میں غلطی ہو یا نہ ہو، احتیاطاً اگر ہم آخر میں سجدہ سہو کر لیں تو ٹھیک ہے؟ نہیں بہن، بالکل غلط ہے۔ یہ پہلی بات تو یہ کہ ہر قسم کی غلطی پہ سجدہ سہو نہیں ہوتا، ترک واجب ہو جائے وہ بھی بھولے سے، تب اس کی وجہ سے جو نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے، کمی پیدا ہوتی ہے، اس کمی کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے آخر میں 2 سجدے کرنے کا حکم دیا جن کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو بھول جائیں تب ہیں، اور وہ بھی واجب کو بھول جائیں، یہ نہیں کہ ہر غلطی پہ سجدہ سہو ہے، تو غیر ضروری سجدہ سہو کرنے پر بھی گرفت ہوگی اور اس نماز کو آپ کو دوبارہ پڑھنا چاہیے، واجب الاعادہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلے آپ واجبات کا علم سیکھیں، کیونکہ واجب بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض واجب نماز میں ایسے ہیں جن کے ترک پر صرف نماز واجب الاعادہ ہے، سجدہ سہو نہیں ہو سکتا، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ بعض ایسے ہیں جن پہ سجدہ سہو ہو سکتا ہے، اس لیے اس کا علم بھی سیکھنے کی کوشش کریں، موقع آئے گا تو انشاءاللہ اپنے وقت ہم بھی اس کو ذکر کر دیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواہ نہ کریں، جب واقعی کوئی واجب ترک ہو تب آپ سجدہ سہو کریں، ورنہ اس میں احتیاطاً سجدہ سہو کرنے میں کوئی کمال نہیں ہے۔